سنی آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے، آپ کا حق ہے کہ قادری صاحب آپ نے ذوق کی بات کر دی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں. میری بات سمجھ گئے نا؟ نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں. آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے؟ قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم والی من والا. یہ دلیل. اے اللہ، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے. حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا عادی من آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو. اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، کبے جبے پہن لے، تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھیں، واز کرے، توحید بتائے، حکم ہوگا. ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضیٰ نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضیٰ نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان. کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان. کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں. یہ تو پتہ ہے نا سب اہل. اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے. سنی فقط وہ ہے. اور اس زندہ باد زندہ باد. اور یہ جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے. تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا.
جھگڑا سنیت اور شیعیت، سنیت اور شیعیت، یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں، اس طرح۔ اب میں بات کر رہا تھا، سو حکم ہوا کہ ولایت علی ولایت محمدی، اور ولایت محمدی ولایت الہیہ ہے۔ یہ میرے آقا نے اعلان کیا، ولایت علی کا اعلان کیا، وہ بحر ولایت ہو گئے، وہ بحر۔ اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں، زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مگر میں جو بتاؤں گا اس کی حوالے، اس کی تحقیق، کتب حدیث سب کا ذمہ دار، اور میری کتاب میں درج ہے یہ۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا، کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارکباد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی؟ کبھی نہیں سنا؟ آج بتاتا ہوں، سب سے پہلی مبارک کس نے دی؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا، اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے دی، مبارک دی، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، فرمایا انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو ماننے والوں، اور خلافت راشدہ کو ماننے والوں۔ خلافت راشدہ اگر حضرت ابوبکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابوبکر کا ہے، نہ عمر کا ہے، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ خدا کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ اعلان ہو گیا۔